یہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ غازی آباد میں ایک شخص ہے جس کا نام یتی نرسنگھا نند سرسوتی ہے. اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور داماد پیغمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کیا ہے. بہت ہی غلط جملے کہا ہے. ایسا جملہ کہا ہے کہ ایک مسلمان اسے اپنی زبان سے دوبارہ دہرانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے. تو پروٹیسٹ صرف اس لیے ہو رہا ہے کچھ گستاخ نبی گستاخ رسول کو حکومت ہند جتنا جلد ہو سکے جیل بھیجے اور ایسا اس پہ کارروائی کرے اس پہ کہ آئندہ اسے دوبارہ اس طرح کے جملے بولنے کی ہمت نہ ہو سکے. اور میں جملہ شاسن پرشاسن اور حکومت بنگال حکومت ہند سبھی سے یہ کہوں گا کہ آپ زوردار طریقے سے قانونی کارروائی کریں، ورنہ آج یہاں پہ چند لوگ ہیں آنے والے وقت میں، کیونکہ یہاں پر غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے جسے درگا پوجا کہا جاتا ہے. ہم مسلمان امن پسند ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ سڑکوں کو جام کر کے ان کے پرب تہوار میں خلل پیدا کریں. ہم امن والے ہیں. اس لیے اگر حکومت ہند اسے قانونی کارروائی اس پہ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں روڈ پہ سڑکوں پر آئیں گے. ابھی تو صرف یہ ہوا ہے کہ علی پور، واٹ گن، ہیسٹنگ اور 1 نمبر BNR ویسٹ پوسٹ تھانہ جو ہے یہاں اور DC آفس میں ہم لوگوں نے FIR درج کروایا ہے اور وہاں جا کر کے باضابطہ کر بھی دیا ہے کہ آگے کی کارروائی اگر اس پہ نہیں ہوتی ہے تو مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد پہ روڈ پہ نکلیں گے، پھر روڈ کو اور سڑکوں کو جام کریں گے. کوئی مسلمان جو ہے چاہے مسلمان عملی اعتبار سے چاہے جتنا گرا ہوا ہو عملی اعتبار سے، مگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مال جان آل اولاد سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، وہ کامل اور سچا مکمل مومن ہے ہی نہیں. تو ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی سے واقعی میں سچی محبت بھی کیا کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے شان میں جو بھی گستاخی کر رہا ہے اس کو تو سزا ملنا چاہیے، اس کو جیل بھیجنا چاہیے. کیونکہ ہمارے اسلام میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ مفتی سلمان اظہری انہوں نے کچھ لفظ استعمال کیا تھا، نہ ہی انہوں نے کسی قوم کے بارے میں کہا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، لیکن ان کو جیل میں ڈالا گیا جبکہ ان کا کوئی یہ خطا نہیں تھا. اور یہاں پہ اگر کوئی گستاخی نبی کے اگر ان کے نبی کے شان میں کچھ اگر گستاخی کر رہا ہے، ان کے غلط الفاظ کو استعمال کر رہا ہے تو ان کو تو جیل بھیجنا چاہیے. لیکن ہمارے انڈیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا غلطی ہے کہ مسلمان اس چیز پہ غور نہیں کرتا. آج کا مسلمان بھی سویا ہوا ہے. آج کا مسلمان کمانے میں کھانے میں برباد ہے. اگر دیکھا جائے تو جہاں نبی کے شان میں اگر آتی ہے تو وہ گھر سے نکلتے نہیں ہے، آواز بلند نہیں کرتے. اور اگر دیکھا جائے تو یہاں تک کہ مسجد نہیں پہنچتے، نماز نہیں پڑھتے. اگر دیکھا جائے تو باہر جانا اس طرح کے، ابھی اگر ینگ لڑکا کی بات کریں، کیفے جانا، باہر جانا، باہر جا کر اس طرح سے ٹائم پاس کر سکتے ہیں، مگر مسجد میں بیٹھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے مسلمان جو ہے کہیں نہ کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کاٹا جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے اسلامک طور طریقہ کو اپناتے نہیں ہیں، سب سے بڑا ریزن. اور ہم نے یہ طریقہ جو ہے غیر مسلم جو اپنا کے کہاں سے کہاں نکل گیا اور آج ہم وہیں کا وہیں رہ گئے. سب سے بڑا ریزن یہی ہے. اور ہم لوگ کو ایک جٹ ہونا چاہیے اپنے اسلام کے لیے. اپنے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کر رہے ہیں ان کو سزا دلوانا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. اگر ہم اپنے طاقت کے اعتبار سے کچھ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اپنے الفاظ کو استعمال کریں، کم سے کم اپنا آواز اٹھائے، آواز کو بلند کریں، ہے نا. کیونکہ منصب نبی فقتلہ، یعنی کہ قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. اور ابھی نبی کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، بہت سارے الفاظ بول جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی برساتی مندک آ رہا ہے اور کودک کے جا رہا ہے، مگر اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. تو اس پہ جو ہے بھارت سرکار سے یہی ہے انڈیا سے، اور جتنے بھی تھانے میں جو ہے FIR درج کیا گیا ہے ان سے بس یہی اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد ایکشن لے اور انہیں جیل میں ڈالے. تاکہ نبی کو جیل کرو، تاکہ نبی کو جیل کرو. لبیک لبیک لبیک.